بے پردگی کے بغیر حاصل کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھیے، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا قدم نظر نہ آئے۔ دو طرف پاؤں رکھ کے بیٹھنے والی لڑکیوں کے پاؤں نظر آتے نہیں آتے، آپ فیصلہ کر لیجیے، اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین، اپنے گھر کا ماحول اچھا کیجیے، بچیوں کی حفاظت کیجیے، وہ ہمارا پھول ہیں، ہمارا سونا ہے، ہمارا زیور ہیں، ہمارے ہیرے ہیں، ہمارے جواہرات ہیں، ان کی حفاظت کیجیے۔ کوئی چور کہیں چرا کر نہ لے جائے۔ اور دنیا میں ایسے چور بہت نکل چکے ہیں جو آنکھوں سے کاجل چرا کے لے کے جا رہے ہیں، پھر باہر پھرنے والی بچیاں، کالج جانے والی لڑکیاں کیا معنی رکھتی ہیں ان کے سامنے۔ ایسے چور دنیا میں نکل چکے ہیں، حفاظت کیجیے اپنی بچیوں کی۔ اب بات پردے کی آتی ہے تو دوسرے جو بھی کہیں، میں بس اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں ہمارے لیے ایک پھول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہماری یہ بیٹیاں اور ہماری یہ بہنیں ہمارے لیے ایک ریشم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری یہ بیٹیاں اور بہنیں ہمارے لیے ہیرے جواہر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہیرے جواہر، پھول اور ریشم ایسا ہی پھینکا نہیں جاتا، بلکہ انہیں سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کیا آپ اس آدمی کو بیوقوف کہیں گے جو اپنا پیسہ کہیں محفوظ جگہ رکھتا ہے؟ کیا اس آدمی کو بیوقوف کہیں گے جو اپنا سونا چاندی محفوظ جگہ رکھتا ہے؟ بلکہ وہ تو سمجھدار کہلائے گا۔ ایسے ہی ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، مسلمان خواتین مسلمانوں کے لیے سونا چاندی ہیرے جواہر، بلکہ دو جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ بیٹی جیسے 10th میں اس کو فون دے دیتے، کیوں بھائی؟ اب کالج کو جانے والی ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے، فون کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت دے دیتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچے اور بچیاں فیس بک اکاؤنٹ بنائیں گے، انسٹاگرام استعمال کریں گے اور نہیں معلوم کیا کیا کریں گے۔ سب کرنے کے بعد میں اب غیروں سے تعلقات جوڑ لیں گے۔ اس کے بعد باپ کو ایسا سر جھکانا پڑے گا کہ زندگی بھر اٹھا کے جی نہیں سکے گا۔ یہ نتیجہ نکل رہا ہے، اور وہ نتیجہ کیوں نکل رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ بڑی محبت کے ساتھ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اور میرے بھائیوں اور بڑوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے، حفاظت کیجیے۔ حفاظت دنیا میں بھی کیجیے، حفاظت قبر کی بھی کیجیے، حفاظت آخرت کی بھی کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی بے راہ روی کی وجہ سے ہماری بچیاں دوزخ میں نہ جائیں۔ آخرت کو ہم مانتے ہیں، قبر کا عذاب ہم کو معلوم ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ایمان ہے تو پھر آخرت کی فکر کیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، پروردگار نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اہل ایمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ورنہ حاضرین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کو پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ایسے کئی لوگ زندگی بھر کوششوں میں اپنا وقت گزار دیے، لیکن انہیں دین اسلام کی تعلیم کے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ خدا ملا، نہ اس کی معرفت حاصل ہوئی، نہ وہ حقیقت کو پا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں بغیر کسی طلب و کوشش کے یہ عظیم نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر، اہل اسلام کے گھرانے میں پیدا فرما کر احسان فرمایا۔ اس کے ساتھ خالق کائنات نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس کا سلیقہ بھی سکھایا۔ قرآن مجید ہے، احادیث شریفہ ہے، اور صحابہ کرام کے احوال اور ان کے حالات زندگی، یہ سب کیسے مسلمان رہنا ہے اور مسلمانوں کی زندگی کیسی رہتی ہے، یہ سکھانے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ حاضرین،
فی زمانہ ہم مسلمانوں کو جس تربیت کی ضرورت ہے اس کے بارے میں، اس کے متعلق چند اہم باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن اور عیدین کے اوقات اس لیے مسلمانوں کی اجتماع کی شکل میں مقرر فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم مل سکے، لوگ ایک وقت جمع ہو جائیں اور اسلام کا حکم کیا ہے، دین کا حکم کیا ہے یہ جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی لیے جمعہ کی ہمارے مذہب میں، دین میں بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کو جمعہ کے دن کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام جمعہ ہے، اس لیے وہ جمعہ کے آخری وقت میں آتے ہیں اور اول وقت چلے جاتے ہیں۔ جمعہ کی حقیقت کیا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو بہت سارے احکامات دیے، تعلیم دی اور ان کی ذمہ داریاں بتائی کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا اولاد کے حق میں کیا فریضہ ہوتا ہے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگر کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اس دور میں مسلمان ماں باپ، اہل اسلام ماں باپ اولاد کی تربیت اور ان کی تعلیم کے اعتبار سے ناکام ہے، بالکل ناکام ہے۔ تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے مسلمان ماں باپ اولاد کے حق میں ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کے اخلاق، ماں کی نرمی، گھر کا دینی ماحول اور دین اسلام کے احکام، اس کے اوامر مسلمان بچوں میں اور ادھیڑ عمر کے لوگوں میں بالکل نہیں پائے جاتے۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، اس دور کے نوجوان اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں، ابھی فی الحال بیزار ہے، اب نہیں معلوم آئندہ کیا ہوں گے، مگر اس وقت تو وہ بیزار ہے۔ بیزار ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں بیزار ہیں اور ان کو بیزار کس نے بنایا؟ دین اسلام کے حوالے سے وہ دین کی باتوں پر عمل کرنے میں پیچھے کیوں ہیں؟ باقی دنیا کے معاملات میں پیش نظر آتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حاضرین کرام، یہ سارے سوالات کا بس ایک ہی جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ مسلمان والدین اولاد کی تربیت کرنے میں، انہیں تعلیم دینے میں ناکام ہیں، بس ایک ہی اس کا جواب ہے۔ تو وہ ناکام کیوں ہیں، اس کے متعلق چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پاک ہے جس نے اولاد کی تربیت کے معاملے میں جتنا فرمایا، جتنے اصول دیے، جتنے طریقے دیے، دنیا میں کسی نے نہ ایسا سکھایا اور نہ کسی کے سکھانے کا ایسا اثر ہوا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہوا اولاد کی تربیت کے اعتبار سے۔ ویسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم، آپ کا ہر حکم، ہر گوشے میں اعلیٰ معیار رکھتا ہے اور نہایت مؤثر ہے، اثر انداز ہے، لیکن تربیت اولاد میں بھی اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاعدے ہم کو دیے، طریقہ ہم کو سکھایا، تو حاضرین اس پر اگر مسلمان عمل کر لیں تو ہماری آنے والی نسلیں سچے مسلمان، کامیاب ایمان والے ہو سکتے ہیں، کامیاب دنیا میں بھی، کامیاب آخرت میں بھی، دونوں میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، پرانی تاریخ دنیا بھر کی پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں عورت کا مقام کیا تھا، عورت کا مقام دنیا میں کیا تھا۔ اگر آپ عیسائیوں کی کتابیں پڑھیں، یہودیوں کی کتابیں پڑھیں، ہندوستان کی قدیم تاریخ پڑھیں اور عرب کی بھی قدیم تاریخ پڑھیں،
دنیا کا ایک بھی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ عورت کو عزت دی جاتی ہو، جہاں عورت کو کوئی معتبر سمجھا جاتا ہو یا عورت پر مہربانی کی جاتی ہو، رحم و کرم کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہو۔ کوئی ایک بھی ملک، زمین کا ایک خطہ بھی اور کوئی قوم ایسی نظر نہیں آئے گی اسلام سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے ہر جگہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا اور عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چپل نما سمجھا جاتا تھا۔ یہ الفاظ ہیں باضابطہ، دوسری قوموں کی تاریخ میں یہ الفاظ ہیں کہ مرد کی جوتی سے بدتر عورت سمجھی جاتی تھی، اور کسی مرد کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کی رسم کہتے ہیں۔ یہ بھی تاریخ ہے۔ ایک ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے آقا تشریف لائے تو عورتوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، مہربانی کرنے کا حق دیا۔ عورتوں پر مہربانی کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا احسانات عورتوں پر فرمائے، ان احسانات کو اگر بیان کیا جائے تو ایک لمبی فہرست نکلے گی۔ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مال وراثت میں عورتوں کا حق نہیں جانا جاتا تھا، یعنی باپ یا ماں یا دادا دادی چچا کسی کا انتقال ہو جائے تو لڑکیوں کے لیے کوئی حق نہیں تھا، اولاد کے لیے ان کے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دلایا۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے، احادیث پاک میں ذکر ہے کہ عورت کو اس کے باپ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی حصہ ملے گا، ماں کے جائیداد میں سے بھی حصہ ملے گا، شوہر کے جائیداد میں سے بھی حصہ ملے گا، اور دادا کے جائیداد میں سے بھی حصہ ملے گا، اور دور جا کے بھائی کے حصے میں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو گویا ایک عورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک عورت ماں ہوگی، ایک عورت بیٹی ہوگی، ایک عورت بیوی ہوگی، ایک عورت بہن ہوگی۔ جس اعتبار سے بھی عورت عورت بنتی ہے، ہر اعتبار سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردوں سے اور عورتوں سے ان کے انتقال کے بعد میں جائیداد میں حصہ دلایا۔ وراثت کا حق دنیا میں عورت کو نہیں دیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان فرمایا۔ عورتوں کو مارا جاتا، ظلم کیا جاتا، کام کاج کے ہی قابل سمجھا جاتا، باقی کوئی اور بات نہیں۔ اگر عورت کے کوئی ماہواری ہو، ناپاکی کے دن ہو، اسے چھوا نہیں جاتا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعلیمات عطا فرمائی۔ ارشاد یہ فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں انسان ناپاک ہوتا ہے لیکن اس کا بدن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اس سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، اس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ، ساری دنیا میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دیا، اور ایک ذرے کی مانند تھی عورت، سرکار نے اسے آسمان کا جھرمٹ اور ثریا بنا دیا، ستاروں کا جمگھٹ جس کو جھرمٹ کہتے ہیں، ایسا مقام عورت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب اس وقت ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مسلم قوم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو دنیا ذلیل سمجھتی تھی، ذرے کے مانند سمجھتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسمان کا سورج چاند اونچا مقام عطا فرمایا۔ آج وہی عورت انہی غیروں کے پرورش میں پلنا چاہتی ہے، یا ان کی گود میں بیٹھنا چاہتی ہے، یا ان کی صحبت میں رہنا چاہتی ہے، کہ جو اسے پہلے زندہ دفن کرتے تھے، جو اسے پہلے دفناتے تھے، جو اسے پہلے جلاتے تھے، جو اسے پہلے جوتی سمجھتے تھے، پھر وہ عورت پلٹ کر اسی راستے کی طرف جا رہی ہے۔ کیا آج ہم یہ دور نہیں دیکھ رہے؟
हादिरीन, हर 10 घरों में से 2 घर ऐसे मिलेंगे कम से कम, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर 10 घरों में 2 घर ऐसे मिलेंगे जहाँ पर मुसलमान घरों की लड़कियाँ गैरों से बातचीत करती हैं, गैरों के साथ दोस्ती रखती हैं, गैरों के साथ खाती पीती हैं और गैरों के साथ जाना चाहती हैं। हर 10 घरों में 2 घर ऐसे हैं। ये नतीजा और ये बुरा असर, ये तूफान बदतमीजी आज हमें क्यों देखने को मिल रहा है? कोई बात ढकी छुपी नहीं है, कोई पर्दे में नहीं है और हम कोई इंकिशाफ नहीं कर रहे हैं, कोई बात छुपी हुई तो हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया है, मीडिया आपके हाथ में है, फ़ोन आपके हाथ में है, दिन में 10 वीडियो 10 उसके पोस्ट इस किस्म के आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। क्या हो रहा है आज? कितनी लड़कियां अपने माँ बाप का घर छोड़कर जा रही है, कितनी लड़कियां गैरों से ताल्लुक़ रख रही हैं, कितनी लड़कियां कॉलेज स्कूल तालीम के नाम पर गैरों से दोस्ताना ताल्लुकात रख के माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? इसके जिम्मेदार कौन है? और आखिर हमारी आंखों पर कौन सी ऐसी पट्टी पड़ी हुई थी जो हम ये देख नहीं पाए? हादिरीन किराम, अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए, आज 2 घर हैं कहीं 10 ना हो जाए। अगर हम अपना मिजाज, तालीम व तरबियत का तरीक़ा और हमारे घर की बच्चियों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो नहीं देंगे और तरीक़ा नहीं बदलेंगे, वो 2 की जगह 10 हो जाएंगे और उस वक्त कफ़ी अफसोस मलने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझदार आदमी वो है जो दूर से धुआं देखकर समझे कि वहाँ आग लग रही है। उसे समझदार नहीं कहते जो घर में आग लगने के बाद मालूम हो कि हमारे घर में आग लगी है। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो आज हमें धुआं नज़र आ रहा है, इससे पहले कि हमारे चूल्हे में घर में आग लग जाए, हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है किस वजह से बेराह रवी हो रही है। मिर्ज़ा गालिब ने बड़े अच्छा अंदाज में कहा था, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ है गड़बड़ जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। वो क्या है वो जानने की ज़रूरत है। पिछली मर्तबा चंद बातें हमने दुनियावी तालीम और उसके मनहज और उसके तरीक़े के मुतालिक बताई थी कि उसके नुकसानात क्या हैं। उन नुकसानात में से ये भी एक नुकसान है, तालीमी निज़ाम, दुनियावी तालीमी निज़ाम का जो नुकसान है, वो नुकसान का नतीजा ये आज हमें तस्वीर दिखा रहा है कि वो लख्ते जिगर, वो प्यारी, वो हमारी बेटी जिसे हम पालते थे, पोसते थे, अपनी जाने अजीज से ज़्यादा महबूब रखते थे, वो आज बाप की बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे वीडियोस देखने को मिल रही है, सब जानते हैं। माँ बाप मन्नत और समाजत कर रहे हैं, गुजारिशें कर रहे हैं बेटी से, बेटा चलो घर चलो, मानने को तैयार नहीं है बेटी। किस बाप ने खिलाया था इसको? किसने परवरिश की थी इस लड़की की? तालीम के नाम पर बाप ने पसीना और पैसा दोनों बहाया था। क्या नतीजा निकला इस तालीम का और क्या नतीजा निकला ये पैसे बहाने का? वो नतीजा आज हमारे सामने है कि हमारी लख्ते जिगर, हमारी पाराए जिगर और हमारी अपनी बेटी बाप की बात मानने को तैयार नहीं है, माँ की सुनने को तैयार नहीं है। हुआ क्या है इन लड़कियों को? हादिरीन किराम, अब फिर मैं बात दोहराऊं तो फिर पिछले जुमा की सारी बात फिर लौट के आएगी। वो ये है कि हमने बचपन से बच्चियों की तरबियत नहीं की, बचपन से बच्चियों की तरबियत नहीं की, ना बच्चों की तरबियत की। देखिए, एक हदीस पाक मैं आपको सुनाऊंगा, उसकी रोशनी में पता चलेगा कि तालीम और तरबियत क्या होती है और कैसे करनी चाहिए। नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया कि जिस बाप की 3 बेटियां और बाप ने अपनी बेटी की परवरिश की, उसे तालीम दी, अच्छी तरबियत की और हुस्न अखलाक का लड़का देखकर उसका निकाह किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी, वो बाप, हुजूर फरमाते हैं, मैं
دونوں قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے آئیں گے. سرکار نے اپنی 2 انگلی مبارک اٹھا کر بتایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہے شہادت کی انگلی اور اس کے بازو کی انگلی. جیسے وہ 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اس باپ کو اپنے قریب رکھیں گے جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، تعلیم دی، تربیت کی اور اچھے گھرانے میں رشتہ کیا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو سرکار نے فرمایا ہاں 2 بیٹیوں کی بھی تربیت کرے تو بھی وہ میرے ساتھ ہے. پھر عرض کیا گیا حضور کسی کی 1 ہی بیٹی ہو تو کرم دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارشاد فرمایا اگر 1 بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو بھی وہ میرے ساتھ ہے میدان محشر میں. اتنی بڑی مہربانی. آج ہم مسلمانوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے. زبان سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں صحابہ کے زمانے میں ہوتا، حضور کے زمانے میں ہوتا. جو زمانہ گزر چکا ہے اس پہ افسوس کرنے سے کیا حاصل؟ یہ موقع تو ہم کو آئندہ بھی ملنے والا ہے، تو جو موقع آئندہ ملنے والا ہے اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ گزرے ہوئے زمانے پہ افسوس کر کے کیا فائدہ؟ قیامت کے دن بھی یہ موقع ہمیں ملنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ میں اس آدمی کے اس باپ کے ساتھ رہوں گا جس نے 3 یا 2 یا 1 لڑکی کی تعلیم و تربیت کی اور اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ کیا. حاضرین کرام، اب ہم دیکھیں کہ واقعتاً ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. بات اگر پرورش کی آتی ہے تو پرورش تو ہر مسلمان کر لیتا ہے اور پرورش ہر انسان بھی کر رہا ہے، بلکہ پرورش حیوان اور چرند پرند بھی کر رہے ہیں. کیا جانور چرند پرند کبوتر کوا اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتا؟ پرورش تو سب کر رہے ہیں. پرورش میں مسلمان کی کیا خاصیت؟ لیکن پرورش سے بڑھ کر تعلیم ہے، تعلیم سے بڑھ کر تربیت ہے، اور تربیت کے بعد جو آخری مرحلہ ہے وہ اچھا رشتہ ہے. یہ 3 کاموں میں مسلمان ناکام ہے. آج یہ جو بے راہ روی طوفان بدتمیزی، مسلمان بچیوں کا غیروں کے ساتھ چلے جانا، ماں باپ کو ناراض کرنا، ماں باپ کی خوشیوں پر پانی پھیر دینا، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں اور بچی غیروں کے ساتھ ہنس رہی ہے. کیا یہ تعلیم ہے؟ یہ تربیت ہے؟ تو کیا کمی رہ گئی ہم سے اولاد کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں؟ تو حاضرین کرام، اگر کہا جائے تو بس یہی کہیں گے کہ ماں باپ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ناکام ہیں، فیل ہیں. اس لیے نتیجہ 0 0 نکلا ہے. وہ بچیوں کی شکل میں اب نظر آ رہا ہے. اب نہیں معلوم آئندہ بچے کیا کریں گے. اب تو بچیوں کی شکل میں ہماری تعلیم و تربیت کی ناکامی کا نتیجہ دکھ رہا ہے. کیوں ہم ناکام ہیں؟ حاضرین، ہم نے تعلیم ویسی نہیں دی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور ہم نے تعلیم تربیت ویسی نہیں کی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، بلکہ ہم نے تعلیم و تربیت کی بنیاد یہودیت، عیسائیت، فرعونیت اور ابو جہالت کے اصول طریقے قاعدے پر ہم نے رکھے تھے. اس لیے ہماری تعلیم و تربیت کا ڈھانچہ گر گیا. اگر ہماری تعلیم و تربیت اصول نبوی کے مطابق ہوتی، سرکار کی تعلیم کے مطابق ہوتی، تو پھر یہ عمارت کبھی گرنے والی نہیں تھی. کیونکہ جو مسلمان لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم و تربیت کی عمارت 1300 سال نہیں گری، 40 سال میں کیسے گر گئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم پچھلے 100 سال پہلے اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ دیے، یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار کی، بس اور کوئی بات نہیں. اب میں واضح کھلے طور پر کہوں گا تو یہ کہوں گا آج کا نظام تعلیم و تربیت بس یہ خرابی ہے. آج کا نظام تعلیم و تربیت یہ خراب ہے. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تربیت کے نظام کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہ چھوڑ چکے ہیں، ہم غیروں کے طریقے پر چلتے ہیں. تو حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تعلیم سے منع نہیں فرمایا،
بلکہ فرمایا تعلیم دو، تربیت دو اور اچھے گھرانے کا رشتہ کرو۔ اچھا گھرانہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے گھر میں خوب پیسہ ہو وہ اچھا ہے، جس کی زمین و جائیداد زیادہ ہو وہ اچھا ہے، جس کی نوکری میں تنخواہ زیادہ ہو وہ اچھا ہے، جو شو پٹ اپ اچھے طریقے سے نظر آتے ہیں وہ اچھا ہے۔ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا گھرانہ وہ ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو۔ اچھا گھرانہ وہ ہے جس گھر میں 5 وقتہ نماز پڑھی جاتی ہو۔ اچھا گھرانہ وہ ہے جس گھر میں بچوں کو سرکار کی تعلیم کے مطابق پرورش کی جاتی ہے۔ اچھا گھرانہ وہ ہے جہاں اخلاق بتائے جاتے ہیں۔ اچھا گھرانہ وہ ہے جس میں بچے اور بچیوں کو سیلفش نہیں بنایا جاتا بلکہ دوسروں کا خدمت گزار بننے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کو اچھا گھرانہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ اچھا گھرانہ کہاں دیکھا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں 5 منزلہ بلڈنگ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو لڑکی دے دو۔ یہ سمجھ رہے ہیں لڑکا باہر رہتا ہے، باہر رہنے والا پھر اندر کیا سنبھالے گا؟ لڑکی اندر گھر کے اندر جا رہی ہے یا گھر کے باہر جا رہی ہے؟ اگر ہمارے گھر کی بچی گھر کے اندر جا رہی ہے تو پھر باہر والے کی کیا ضرورت؟ گھر کے اندر والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا، اسی کا نتیجہ ہے آج یہ خرابیاں ہمارے پیش نظر۔ معزز حاضرین، میں چند احادیث پاک آپ کو سناؤں گا، پھر اس کے بعد بہت ساری بے راہ رویاں جو آج ہمارے ماحول میں ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، پچھلے زمانے میں ہمارے بچیوں کی تربیت کیسی ہوتی تھی اور آج ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ میں حدیث سناؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حفصہ بنت عبد الرحمن، ایک کم عمر شہزادی تھی، حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس لڑکی حضرت حفصہ کے سر پر ایسی چادر ہے، یعنی اوڑھنی ایسی ہے کہ جس سے بال نظر آ رہے ہیں، وہ پردے میں بالکل باریک ہے، پردے کا کام نہیں کر رہی ہے، پتلی چادر۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چادر نکالی اور پھاڑ دیا ان کی چادر کو، پھر اپنی چادر ان کے سر پہ اڑائی۔ جو اوڑھنی وہ اوڑھا کرتی تھی وہ چادر ان کے سر پہ اڑائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ چادر ایسی موٹی ہونی چاہیے۔ آج آپ بتائیے ہمارے گھر میں کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے جو اپنی بہن، اپنی بیٹی پر ایسی نظر رکھتی ہو کہ سر پہ اوڑھنی اگر صحیح نہ ہو تو اسے نکال دے، اچھی اوڑھنی اڑائے؟ ارے بچیاں تو بچیاں ہیں، بڑی بڑی خواتین کا حال کیا ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو نیک توفیق دے۔ حاضرین کرام، زمانہ دیکھ رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ اوڑھنی پہلے 2 ہاتھ بڑی ہوتی تھی اور آج چندی ہو گئی، اتنی چندی ہو گئی اوڑھنی، سر پہ اتنی ڈالی جا رہی ہے کہ نہ کان ڈھک رہے ہیں، نہ بال صحیح ڈھک رہے ہیں، پیچھے کرے تو سامنے کے بال نظر آتے، سامنے کرے تو پیچھے کے بال نظر آتے۔ برقع پہننے والی ہماری مائیں بہنیں، اللہ توفیق دے ان کو، کیا کہا جائے، کیا حال کر رکھا ہے مسلمان قوم کا لوگوں نے۔ حاضرین، یہ تربیت بچپن سے کرنی چاہیے تھی، ماں باپ نے بچپن سے تربیت نہیں کی، اس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے کہ بڑی بڑی خواتین بھی اوڑھنی سے ہی نہیں اوڑھتی، پردہ نہیں ہے۔ دین اسلام میں مسلمان عورت کے لیے سوائے یہ ہاتھ کلائیوں تک اور قدم، ان 2 کے سوا باقی سارا بدن پردہ ہے، سارا بدن پردہ ہے۔ ایک بال سر سے ٹوٹ بھی جائے، اجنبی مرد کی نظر اس پہ پڑے تو بھی گناہ ہے۔ اسی لیے عورتوں کے بال اور ناخن بھی جب کاٹے جائیں، اسلام حکم دیتا ہے کہ اسے کوئی کاغذ میں باندھ کر ایسی جگہ پھینکیں کہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو حاضرین، پہلے اپنی بچیوں کو اوڑھنی اوڑھنا سکھائیے، پہلے اپنی بچیوں کے لباس صحیح کیجئے، پھر ان کا برقع صحیح کیجئے، انہیں بتائیے کہ یہ پردہ ہے، پردہ عورت کے لیے ہوتا ہے۔ اب بات پردے کی آتی ہے تو دوسرے جو بھی کہیں، میں بس اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں ہمارے لیے ایک پھول کی حیثیت رکھتی ہے۔
ہماری یہ بیٹیاں اور ہماری یہ بہنیں ہمارے لیے ایک ریشم کی حیثیت رکھتے ہیں. ہماری یہ بیٹیاں اور بہنیں ہمارے لیے ہیرے جواہر کی حیثیت رکھتی ہیں. ہیرے جواہر پھول اور ریشم ایسا ہی پھینکا نہیں جاتا بلکہ انہیں سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اس لیے مسلمان اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں. یہ عورتوں پر کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، آزادی کے خلاف بات نہیں ہے. آزاد خیالی انسان کو لے ڈوب رہی ہے. یہ تو حفاظت کی بات ہے کہ آپ اس آدمی کو بے وقوف کہیں گے جو اپنا پیسہ کہیں محفوظ جگہ رکھتا ہے؟ کیا اس آدمی کو بے وقوف کہیں گے جو اپنا سونا چاندی محفوظ جگہ رکھتا ہے؟ بلکہ وہ تو سمجھدار کہلائے گا. ایسے ہی ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، مسلمان خواتین مسلمانوں کے لیے سونا چاندی ہیرے جواہر بلکہ دو جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے. اسی لیے مسلمان باپ، مسلمان بھائی، مسلمان بیٹا اپنی بھائی بہنوں بیٹیوں اور ماں کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ حفاظت اس سونے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں سونا ہوں، اس گلاب کو بھی یہ عقل آنی چاہیے کہ میں گلاب ہوں، اس ریشم کو بھی یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میں سارے کپڑوں میں سب سے اعلیٰ ہوں. اب یہ تمیز اگر اس کو نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی دھجیاں اڑیں گی. پھول ہے تو روندا جائے گا، سونا ہے تو کاٹ کے بانٹ لیا جائے گا. یہی نتیجہ نکلنے والا ہے. سمجھنا چاہیے ان کو بھی کہ ہم کیا ہیں. یہ کوئی ظلم و زبردستی کی بات نہیں ہے، یہ تحفظ کی بات ہے، امن کی بات ہے، سلامتی کی بات ہے، حفاظت کی بات ہے. ہم ہماری بیٹیوں اور ماؤں بہنوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے دین اسلام نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم ہم کو دیے ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. اگر اس پہ عمل کریں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا آج جو نکل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں یا تو غیر مسلموں کے عبادت گاہوں میں یا پھر عدالتوں میں یا میرج آفس میں جا کر اپنی شادیاں غیروں سے کروا رہی ہیں اور ماں باپ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا گھر چلو. باپ رو رہا ہے اور بیٹی ہنس رہی ہے. یہ نتیجہ نکلے گا اگر تربیت صحیح نہیں کی جائے گی. حاضرین، یہ صرف دھواں ہے جو نظر آ رہا ہے. وہ وقت دور نہیں کہ گھروں میں آگ نہ لگ جائے یہ بدتمیزی کی. اس سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اپنی حفاظت آپ کیجیے. اسی لیے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن میں ہی ان کے پاس آنے والی لڑکیوں کی بھی ایسی تعلیم و تربیت کرتے تھے. پتلی اوڑھنی تھی سر پہ، نکال نہیں دی، نکال کے پھاڑ دی. ان کو بتایا یہ کام کے قابل نہیں ہے. لپیٹ کے دیتی تو وہ سمجھتی کبھی اور استعمال کر لیں گے، اس لیے پھاڑ دیا کہ یہ استعمال کے قابل نہیں ہے. تو جو چیز استعمال کے قابل نہیں ہوتی وہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہیے. حاضرین کرام، باپ بڑا مہربان ہے. بیٹی جیسے 10th میں اس کو فون دے دیتے. کیوں بھائی؟ اب کالج کو جانے والی ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے. فون کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت دے دیتے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچے اور بچیاں فیس بک اکاؤنٹ بنائیں گے، انسٹاگرام استعمال کریں گے اور نہیں معلوم کیا کیا کریں گے. سب کرنے کے بعد میں اب غیروں سے تعلقات جوڑ لیں گے. اس کے بعد باپ کو ایسا سر جھکانا پڑے گا کہ زندگی بھر اٹھا کے جی نہیں سکے گا. یہ نتیجہ نکل رہا ہے. اور وہ نتیجہ کیوں نکل رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا. آزاد کس کو چھوڑا جاتا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا. آزاد کس کو چھوڑا جاتا ہے؟ آپ غور کیجئے، کوئی جانور پالنے والا، بکریاں یا کوئی اور جانور پالنے والا اپنے احاطے میں جب جانور پالتا ہے تو کیا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ جہاں چاہے چلے جائے؟ نہیں، بند کر کے رکھتا ہے. اس کے کھانے پینے سارے چیزوں کا انتظام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہ اس کی دولت ہے. وہ اس کی دولت ہے، اسی لیے ان کی حفاظت کرتا ہے. اب جس کو اپنی دولت کی حفاظت نہیں کرنا ہوتا، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جانور گلی کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں. کوئی ان سے پوچھتا ہے تم کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا ہے، کس کے ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بچیاں ویسی نہ ہو جائے. اپنی دولت کو آزاد چھوڑیں گے ایسا ہی نتیجہ نکلے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسے نہ بن جائے کہ کوئی انہیں نہ پوچھے، وہ جہاں چاہے چلتے پھرتے رہے، جو چاہے ان کو استعمال کر لے، جو چاہے ان پر ظلم کر لے، جو چاہے انہیں قید میں ڈال دے.
یہ نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اسی لیے دین اسلام بے راہ روی سے بچانے کے لیے، ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے عورتوں کے پردے کی بات کرتا ہے، اور مسلمان ماں باپ خود اپنی بچیوں کو بے پردہ کریں۔ کتنے ایسی بچیاں ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر نظر آتی ہے، یہ تصویر باہر آئی کیسے؟ خود بچی اپنی تصویر ڈالتی ہے۔ اتنی اجازت باپ نے اسے دی کیوں، اور اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ اب یہ کہ نہیں، عورتیں جیسے مرد جیسے آزاد ہیں، عورتیں بھی آزاد ہیں۔ مرد کی آزادی ایسی ہے کہ وہ باہر رہے تو باہر کا کام کر سکے گا، اور عورت کو اس طرح کی آزادی جیسے مرد کو دی گئی ویسی آزادی اگر عورت کو دی جائے تو پھر وہ حیوان جو گلی کوچوں میں پھرتے ہیں وہ حال ہوگا۔ ایک بات میں عرض کروں گا، اس سے ریلیٹڈ بات ہے، بالکل اس سے متعلقہ ہے۔ حاضرین، جن لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ عورتوں کو آزادی دینی چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے عورتوں کو آزادی ہی دی۔ دور جاہلیت میں عورت کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ غلامی تھی۔ عورت کو مرد کے ساتھ جلا دیتے تھے، یہ غلامی تھی۔ عورت کو جوتی سمجھتے تھے جاہلیت کے دور میں، یہ غلامی تھی۔ وہ غلامی سے ہمارے آقا نے عورت کو آزادی دلائی۔ پھر کون مذہب والا ہے جو ہم کو تعلیم دے رہا ہے عورتوں کو آزادی دو آزادی دو؟ آزادی تو اسلام نے دی ہے تم کو۔ ہاں، ایسی آزادی دی کہ برباد ہونے نہیں دیا، اور تم ایسی آزادی کی بات کر رہے ہیں جو بربادی تک لے جاتا ہے۔ مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم آزاد ضرور رکھتے ہیں اپنی بچیوں کو، مگر برباد ہونے نہیں دیتے۔ حاضرین کرام، ایک گھر میں ایک خاتون اگر گھر میں کام کاج کرے، گھر میں کھانا بنائے، جھاڑو دے، برتن دھوئے، کچھ بھی کرے، کتنا کرے گی؟ ایک شوہر کا کرے گی، ایک ماں باپ کا کرے گی، 2-4 بچوں کا کرے گی، زیادہ سے زیادہ 5-6 آدمی۔ اگر یہی عورت نوکری کرے، آفس کو جائے، تو اب وہاں پر اسے اس کی باس کی بھی سننا پڑے گا، ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی سننا پڑے گا، ساتھ کھانے والوں کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ اب دیکھیے کہ بڑی اعلیٰ نوکری ہے، لوگ سمجھتے ہیں ایئر ہوسٹس، گھر میں ہم غلامی نہیں کریں گے یہ کہنے والی عورتیں ایئر ہوسٹس بن کے پلینوں میں سفر کر رہی ہیں، وہاں کم از کم 50-60 آدمی کو تو کھانا دے رہی ہے۔ سر چاہیے کیا؟ سر چاہیے کیا؟ اگر یہ سر کبھی شوہر کو بول لیتے تو شوہر فدا ہو جاتا۔ یہ سر کا لفظ کبھی باپ سے کہہ دیتے کہ ابا حضور آپ کو میں یہ لا کے دوں، تو باپ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا۔ لیکن یہ غیروں کو کہنے کے لیے خوش ہو رہی ہے، اپنے گھر میں بیٹے ماں باپ کی تربیت کرنے یا ان کو کھلانے پلانے کے لیے آر سمجھ رہی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت گھر میں جب تک تھی، مان لیں گے ان کے مطابق، ان کے قول کے مطابق اگر مان لیں گے، گھر میں عورت جب تک تھی 4 کی غلام تھی۔ وہ لوگ غلامی کہتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں میں۔ تو پھر باہر نکل کے عورت 40 کی غلام ہو گئی، یہ کون سی آزادی ہے؟ تو یہی بات ہے کہ اسلام آزادی ضرور دیتا ہے، مگر ایسی آزادی نہیں دیتا کہ عورت برباد ہو جائے۔ تو یہ آزادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر بات کے حدود ہوتے ہیں اور بارڈر ہوتا ہے، اسلام ہر حکم پر ایک بارڈر مقرر کیا۔ بہرحال حاضرین کرام، اہل اسلام کو ان سب باتوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دور ایسا دور ہے کہ حاضرین، اس دور میں چند اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بے راہ روی اتنی عام ہو چکی ہے، لوگ اسے غلطی نہیں سمجھ رہے۔ بڑی محبت کے ساتھ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اور میرے بھائیوں اور بڑوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے، حفاظت کیجیے، حفاظت دنیا میں بھی کیجیے، حفاظت قبر کی بھی کیجیے، حفاظت آخرت کی بھی کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی بے راہ روی کی وجہ سے ہماری بچیاں دوزخ میں نہ جائیں۔ آخرت کو ہم مانتے ہیں، قبر کا عذاب ہم کو معلوم ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ایمان ہے تو پھر آخرت کی فکر کیجیے۔ دنیا کیسے بھی چلی جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم اندھے نہیں ہیں، دنیا بھی اندھی نہیں ہے، یہ سب چلنے پھرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ باہر نکلیں گے سڑکوں پر، آپ کے سامنے سے مان لیجئے کہ اگر 20 ٹو ویلر جا رہی ہے اور اس میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ٹو ویلر پر، اس پر
تو اس میں سے 12 سے 15 لڑکیاں مردانہ شباہت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ملیں گی، مردوں کی جیسی بیٹھک. 12 سے 15 لڑکیاں ایسی ملیں گی آپ کو. گاڑی چلانے والا کوئی ریپیڈو والا نہیں ہے، وہ اس کا باپ ہے یا بھائی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، مگر لڑکی ہے کہ 2 پاؤں 2 طرف پھیلائی ہوئی بیٹھی ہوئی. حاضرین، کیا یہ عورتوں کی بیٹھک ہے؟ کیا یہ عورتوں کی بیٹھک ہے؟ آپ بتائیے. عورت ایسے بیٹھتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی عورتوں کی بیٹھک مردوں کی بیٹھک اس میں بھی فرق ہے کیا، تو جناب فرق ہر چیز میں ہے. فرق تو آپ کی اور آپ کے باپ کی شکل میں بھی ہے. آپ دونوں ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ فرق تو آپ کی طبیعت اور آپ کے بھائی کی طبیعت میں ہے. دونوں کی جمتی کیوں نہیں؟ ایک گھر میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ زمانہ تو فرق کا زمانہ ہے نا. کوئی آدمی ایسا لباس پہننا پسند نہیں کرتا کہ 500 لوگوں میں اس کے جیسا کسی اور کا کرتا دکھے. یعنی فرق ہر آدمی رکھنا چاہتا ہے. جب تم اپنی زندگی میں فرق رکھنا چاہتے ہو تو پھر دین اسلام کے بتائے ہوئے فرق کو کیوں فراموش کرتے ہو؟ میں آپ کو 3 حدیثیں سناؤں گا. عورتوں کی بیٹھک میں کیا فرق ہوتا ہے، مردوں کی بیٹھک میں کیا فرق ہوتا ہے. نماز کو ہی لیجئے، سمجھنے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، ہر بات پہ علیحدہ حکم آنا لازم نہیں آتا. نماز کو ہی لیجئے. مرد آدمی جب قاعدے میں نماز کے قاعدے میں بیٹھتا ہے 2 یا 4 رکعت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا بایاں پاؤں بچھائے، اس پر بیٹھے، سیدھا پاؤں کھڑا رکھے، اس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوں. یہ مرد کی بیٹھک ہے قاعدے میں. اور عورتوں کی بیٹھک خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا، اور حضرت عطا یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا. یہ 4 بزرگوں کی روایتیں ہیں. سرکار کی یہ روایت ہے، حضور کا حکم ہے کہ عورت جب قاعدے میں بیٹھے تو ایسا بیٹھے کہ وہ بائیں طرف اپنے مانڈیوں کو سلا دے. جیسے عورتیں قاعدے میں بیٹھتی ہیں، مطلب اس کے دونوں پاؤں ایک طرف ہوں، اجتماع ہو، قربت ہو، پھیلی ہوئی نہ ہو. عورت سمٹ کر بیٹھے، سمٹ کر سجدہ کرے، سمٹ کر رکوع کرے. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا عورت عورت ہے. عورت ہے مطلب المرأۃ عورتن. المرأۃ کا ترجمہ ہم عورت اردو میں کر رہے ہیں. اردو میں جس کو ہم عورت کہہ رہے ہیں اس کا معنی چھپانے کی چیز. عورت عورت ہے مطلب یہ خاتون اس قابل ہے کہ اسے چھپایا جائے، کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے. تو حاضرین، جیسے میں روایت بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیہا. عورت جب سجدہ کرے تو وہ اپنی مانڈیوں کو سمٹ لے، اپنے بدن سے ملا لے. حضرت ابراہیم نے فرمایا، تجلس المرأة من جانب فی الصلاۃ. نماز کی حالت میں بھی عورت ایک طرف سمٹ کر بیٹھے گی. اور حضرت عطا تابعی ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں، تجتمع جالسۃ ما استطاعت، کہ عورت سمٹ کر بیٹھے گی جتنی استطاعت ہو سکے. یہ جو 3 روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور کنز العمال کی حدیث شریف ہے، پھر ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. 3 روایتیں ہم نے آپ کو بزرگوں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. مصنف عبدالرزاق میں یہ روایتیں ہم نے آپ کو سنائی. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں کہ عورت کی بیٹھک الگ ہوتی ہے یا نہیں. زمانہ قدیم سے پرانے زمانے میں بھی خواتین، اب جو لڑکیاں جس انداز سے گاڑیوں پر بیٹھ رہی ہیں اور باپ اپنی بچی کو بٹھا رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو بٹھا رہا ہے، کیا اس بیٹے کی ماں بھی ویسی بیٹھتی تھی؟ سوال یہ. کیا اس باپ کی ماں بھی ویسے ہی بیٹھتی تھی؟ جب نہیں تو پھر اب نیا کیوں؟ دیکھیے، میں عرض غیروں سے نہیں کرنا چاہتا، میں میرے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں میری بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، غیروں سے نہیں کہنا چاہتا. ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. بس کسی اور سے کوئی ہم کو گلا شکوہ نہیں ہے، کوئی کچھ کر لے، لیکن ہم یہ طے کریں کہ ہماری ماں، ہماری دادی، ہماری نانی
یا ہمارے بڑے جب ایسا نہیں بیٹھتے تھے تو یہ نیا طریقہ کیوں؟ یہ سوال ہے. یہ کیا ہے؟ بس اتنی سیدھی سے بات، دیکھا دیکھی چولہا پھوکی. غیروں کو دیکھیں خود بھی ویسے کرنے لگے، بس اتنا ہی، اور کوئی بات نہیں. میں نے ایک محفل، خاص محفل میں ایک بات یہ عرض کی تھی لوگوں سے، تو ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ارے مول صاحب ایسا کیسا بھائی، کیا عورتوں کی بیٹھک بھی الگ ہوتی؟ کیا عورت گاڑی پہ الگ بیٹھنا، مرد الگ طریقے سے بیٹھنا؟ کوئی فرق نہیں ہے بھائی، عورت کو بھی آزادی دینی چاہیے. تو میں نے کہا کہ عورت ایک طرف پاؤں رکھ کر بیٹھے، عورت ایک طرف گاڑی پر پاؤں رکھ کے بیٹھے، اس کو تم غلامی سمجھ رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ بھائی وہ غلامی تم اختیار کر لو، اور تم دو طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنے کو آزادی سمجھ رہے ہیں، تو وہ آزادی تمہاری بہن کو دے دو. یعنی ایک طرف پاؤں کر کے بیٹھنا عیب ہے، دو طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھنا عیب نہیں ہے، تو تم کیوں ایک طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے؟ مرد کیوں نہیں بیٹھتا؟ ایک طرف پاؤں ڈال کے بیٹھ جائیے. گاڑی پر کوئی مرد کو بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ جب فرق نہیں ہے تو مرد کیوں نہیں بیٹھتا؟ صرف عورت کو کیوں بیٹھنے دیتا ہے؟ پتا چلا اس کا دل بھی کہے گا نہیں بھائی فرق ہے اسی لیے تو میں ویسا نہیں بیٹھتا. تو جب فرق ہے تو یہ فرق تم توڑ نہیں رہے ہو، اپنی بہن سے کیوں توڑواتے ہو؟ اور حاضرین کرام، اور ایک اہم خرابی جو پیدا ہوتی ہے اس بیٹھک سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب بعد میں سن کے کوئی مجھ پر ریمارک کرے نہ کرے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم عطا فرمائی ہم اس پر عمل کریں. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ نقصانات کیا ہیں، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، میں مختصر کر کے عرض کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کیا کہ حضور، عورتیں حمامات عورتوں کے لیے بنائی گئی ہیں. پچھلے زمانے میں حمام ہوتے تھے، مطلب نہانے وغیرہ کے لیے علیحدہ ہوتے تھے، مردوں کے الگ تھے، لیکن نئے عورتوں کے لیے بھی بن رہے تھے اس زمانے میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور، عورتوں کے لیے حمام ہے، کیا عورتیں حمام کو جا سکتی ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیکون بعدی حمامات، یہ تو کم ہے، میرے بعد بہت زیادہ ایسے حمام ہوں گے. مطلب سوئم پول. آج جو بے راہ روی چل رہی ہے، بچے بھی جاتے ہیں، بچیاں بھی جاتی ہیں، اب گرما کا موسم آ گیا، ماں باپ بھی آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لڑکے سوئم پولوں میں نہانے کے تیراکی کے ماحول میں جو برہنہ ہو جاتے ہیں، بے شرمی کی حد ہو گئی بے شرمی کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ننگے بدن سارے لوگ ایک طرف ہیں. عذاب اسی لیے اترتا ہے. آپ بولی میں تیریں، سوئم پول میں تیریں، کہیں بھی تیراکی کریں، لباس ہونا چاہیے، لباس کم از کم ناف سے لے کے گھٹنوں تک مرد کے لیے، اور عورتوں کے لیے تو سارا بدن لباس ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی مولوی ملا کی بات نہیں. بعد میں یہ نہیں کہنا یہ مولانا ایسے چھڑے تھے، یہ مولانا کی بات نہیں ہے، یہ مولاناؤں کے مولانا کی بات ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. معجم اوسط کی حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی الحمامات للنساء، عورتوں کے لیے حمامات میں کوئی بہتری نہیں ہے، وہاں شر ہے، خرابی ہے، فساد ہے. 1400 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا جو عورت اپنی چادر بھی کسی غیر عورت کے سامنے نکالتی ہے، غیر مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، معجم اوسط کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3286. سرکار فرما رہے ہیں جو عورت اپنی چادر سر کی غیر عورت کے سامنے بھی نکالتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس بندی کے درمیان میں حفاظت کا جو پردہ ہوتا ہے، اللہ نے عورت کی حفاظت کے لیے پردہ رکھا ہے، غیبی پردہ، تو وہ پردہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اور یہ عورت رسوا ہو جاتی. تو آج جو عورتیں رسوا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سر سے پردہ نکال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا پردہ اٹھا دیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور صحیح مسلم کی اور ایک حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگی کہ حضور میرا معاملہ میں آپ کے حوالے کر دیتی ہوں،
کروا دیجئے کہیں سے اور کچھ بھی میرا انتظام کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام شریک مدینہ شریف میں ایک خاتون ہیں، بڑی مالدار ہیں، دیندار ہیں، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتی ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، میں ان سے کہہ دوں گا۔ وہ جانا چاہتی تھی، سرکار نے فرمایا نہیں ٹھہرو۔ ام شریک چونکہ بڑی سخی ہیں، اس لیے ان کے پاس مہمانوں کی لائن لگی ہوئی رہتی ہے، بہت سارے مرد حضرات آتے رہتے ہیں، کہیں تم وہاں جائیں گے تو تمہاری بے پردگی نہ ہو جائے، تم پردے میں جائیں گی لیکن آنے جانے والے دیکھنے والے مرد پہچانیں گے کہ یہ فلاں عورت ہے۔ عورت ایسی عورت ہونا چاہیے کہ وہ گزرے تو بھی اسے کوئی نہ پہچانے، یہ پتہ اس حدیث پاک سے ملتا ہے۔ اس لیے پرانی عورتیں کہتی تھی، ہماری دادی نانی وغیرہ آپ نے بھی سنا ہوگا، عورت کو ایسا برقع پہننا چاہیے جیسے کام والیاں پہنتی ہیں، مطلب پرانا پھٹا ہوا، بالکل بوسیدہ، ایسا کہ کوئی دیکھنا پسند نہ کرے۔ عورتوں کو ایسا پردہ کرنا چاہیے، ایسا برقع پہننا چاہیے، زرق برق والے برقعے پہن کر چندیوں کی اوڑھنیاں اوڑھ کے باہر نکلیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو حاضرین کرام، اصل بات اس حدیث پاک سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کے سامنے سے گزریں گی اور تمہاری چادر بھی ہوا سے ہٹ جائے تو تمہارا پردہ فاش ہو جائے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں چادر بھی تمہاری ہوا سے نکل جائے، تمہارا پردہ فاش ہو جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کپڑا اٹھ جائے تو تمہارا پاؤں کسی کو نظر نہ آ جائے۔ اس لیے سرکار فرما رہے ہیں نہیں، ام شریک کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس بہت سارے لوگ اپنی ضرورتیں مانگنے کے لیے آتی ہیں، البتہ تم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تمہارے چچیرے بھائی ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ نابینا بھی ہیں اور تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، وہاں تمہارا پردہ رہے گا اور تم جو چاہتی ہیں ضرورت دولت وغیرہ وہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ تو پتہ چلا حاضرین، اپنی ضرورت بھی کسی سے حاصل کرنا ہے تو پردے کی حالت میں اور بے پردگی کے بغیر حاصل کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھیے، سرکار کیا فرما رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا قدم نظر نہ آئے۔ دو طرف پاؤں رکھ کے بیٹھنے والی لڑکیوں کے پاؤں نظر آتے نہیں آتے، آپ فیصلہ کر لیجیے، اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بے پردگی ہو رہی ہے، اس لیے خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک طرف پاؤں رکھ کے بیٹھیں۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ چند مختصر سی باتیں ہیں، طویل تفصیلات تو بہت ساری ہیں، آپ بیزار نہ ہو جائیں، مول صاحب اتنا بول دیتے۔ دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، اللہ رسول کا کلام ہے، آپ کو نہیں بولے تو کس کو بولیں گے؟ کوئی گھنٹی بجانے والے کو تو نہیں بول سکتے، کوئی عیسائی کو تو نہیں بول سکتے، اور آپ آئے اسی لیے ہے نا بھائی، سننے کے لیے، اسی لیے بولتے ہیں، اور بولنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو۔ معلوم نہیں ہے نا بھائی، آپ خود پڑھ لیجئے، ماشاءاللہ ہم نہیں بولیں گے، منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے، پڑھ لیجئے، آپ نہیں پڑھتے ہیں تو بولنا پڑتا ہے۔ حاضرین، اپنے گھر کا ماحول اچھا کیجئے، بچیوں کی حفاظت کیجئے، وہ ہمارا پھول ہیں، ہمارا سونا ہے، ہمارا زیور ہیں، ہمارے ہیرے ہیں، ہمارے جواہرات ہیں، ان کی حفاظت کیجئے، کوئی چور کہیں چرا کر نہ لے جائے۔ اور دنیا میں ایسے چور بہت نکل چکے ہیں جو آنکھوں سے کاجل چرا کے لے کے جا رہے ہیں، پھر باہر پھرنے والی بچیاں، کالج جانے والی لڑکیاں کیا معنی رکھتی ہیں ان کے سامنے۔ ایسے چور دنیا میں نکل چکے ہیں، حفاظت کیجئے اپنی بچیوں کی۔ اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو مسلمان باقی رکھے، قیامت تک اہل اسلام کا بول بالا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔